अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक और नया एपिसोड, एक और नया प्रोग्राम, वेब सीरीज़ लेकर आपको मालूम है कि हम चल रहे हैं। और पिछले प्रोग्राम में हमने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी टिड्डी पर बात की थी, और हमने ये समझा था कि क़यामत जब तक नहीं आएगी जब तक दुनिया से टिड्डी जो है वो ख़त्म ना होगी, यानी मखलूक़ात एक एक करके उठा ली जाएंगी और सबसे पहले ये सिलसिला शुरू होगा टिड्डी के ख़त्म होने से। बड़ी नहीं देंगे। आज एक नया टॉपिक है, एक यूनिक टॉपिक है। आज उस स्टोन के बारे में, उस अजीम पत्थर के बारे में बात करेंगे जिसको चूमना, जिसको छूना, जिसको देखना हर मुसलमान अपने लिए बहुत बड़ी सआदत समझता है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे कि आज बात हो रही है हजर अस्वद की। वो पत्थर जो काबा मुशर्रफ़ा में नस्ब है। हो सकता है आप सोच रहे हों कि क़यामत की निशानियों से हजर अस्वद का क्या ताल्लुक़ है। यकीनन ताल्लुक़ है, और ज़रूर आपको बताएंगे कि हजर अस्वद के साथ ऐसा क्या हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, ये वो निशानी है जो हो चुकी है, मगर क्यों ना पहले आपको हजर अस्वद के बारे में कुछ मालूमात दें। अजीम पत्थर है, ये पत्थर आया कहाँ से, इसको नस्ब कैसे किया गया। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ऐसा तारीख़ी वाक़या भी आपको सुनाना है कि जब कबाइल अरब इसी पत्थर को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, करीब था कि खून की नदियाँ बह उठती, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसा डिसीशन किया, एक ऐसा फ़रासत वाला, हिकमत वाला, ब्यूटीफुल डिसीशन लिया कि वो लड़ाई रुक गई और हजर अस्वद काबे की दीवार में किस शान के साथ लगा, वो वाक़या भी आपको सुनाएंगे। और साथ साथ जो हमारा मेन टॉपिक है कि हजर अस्वद क़यामत की निशानियों में से एक निशानी हजर अस्वद से मुताल्लिक़ क्या है, वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, हजर अस्वद अरबी ज़बान के दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है। दो अल्फाज मिलकर ये लफ्ज़ बना है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं, और अस्वद ये ब्लैक, सियाह कलर को कहते हैं, और ये रंग के लिए नॉर्मली काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो सियाह पत्थर है जो काबा मुशर्रफ़ा के जुनूब मशरक़ी दीवार में नस्ब है, और इस वक्त ये पत्थर तीन बड़े और मुख्तलिफ़ शिकलों के कई छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। जी हाँ, ये पीसेस के अंदर है, और ये टुकड़े अंदाज़न 2.5 फीट के दायरे में जुड़े हुए हैं। 2.5 फीट का जो सर्कल है उसमें जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत कवर बना हुआ है। मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं तो वो काबा मुशर्रफ़ा का जब तवाफ़ करते हैं तो ये सुन्नत है कि हजर अस्वद का इस्तेलाम किया जाए। बोसा मिल जाए तो क्या ही बात है, मगर बहुत रश होता है तो बाज़, बल्कि कसीर तादाद में हाजी उम्रा करने वाले दूर से ही उसको इशारा करके चूम लिया करते हैं, और खुश नसीब जब मौका मिलता है और उसको बोसा देते हैं। और शायद दुनिया में कोई ऐसा पत्थर नहीं, बल्कि यकीनन दुनिया में कोई ऐसा पत्थर नहीं जिसको चूमने के बाद किसी शख्स को इतनी खुशी मिलती हो जो आज हजर अस्वद को उस शाकान रसूल जब चूमते हैं तो उनके दिलों में खुशी दाखिल होती है। ये पत्थर कहाँ से आया? इस पत्थर को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से साथ लाए थे, और बैतुल्लाह शरीफ की तामीर के वक्त एक गोशे में, एक साइड पर उसे फिक्स फरमाया था, नस्ब फरमाया था। तूफ़ान नूह में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो काबा तामीर किया था वो आसमानों पर उसको उठा लिया गया, और इस मुबारक पत्थर को जबल अबू कुबैस में रख दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ा फ्लड था, बहुत बड़ा तूफ़ान था, तो गोया हर तरफ पानी ही पानी था। तो पहाड़ जबल अबू कुबैस कहाँ है? ये भी आज भी पहाड़ मौजूद है जो बिल्कुल हरम शरीफ के साथ ही है, और सफ़ा मरवा के साथ एक बहुत बड़ा पहाड़ है जहाँ बहुत बड़ा पैलेस भी उस पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। वो पहाड़ आज भी आप देख सकते हैं। तो जबल अबू कुबैस पर रख दिया गया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा को वंस अगेन, एक बार जब दोबारा बिल्टअप किया, दोबारा तामीर किया, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पत्थर लाकर दोबारा इन्हें दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों से इसको दीवार काबा में एक बार फिर फिक्स किया, एक बार फिर नस्ब किया। सुभान अल्लाह, इस पत्थर को गोया कितने अंबिया के हाथों को चूमने का शरफ़ भी हासिल हुआ। नाज़रीन, अब वो साल आया, यानी आप ज़रा गौर कीजिएगा, आज 2020 है, 2020 सने ईस्वी है, तो आज से ऑलमोस्ट मोर देन 1400 ईयर्स अगो, 606 सने ईस्वी में जब हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 35 ईयर्स की थी, एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ ये कि बहुत ज़ोर की बारिश मक्का पाक में हुई, और ऐसा सैलाब आया, इतना बड़ा फ्लड आया कि काबे की जो इमारत थी वो बिल्कुल यूँ समझिए कि ज़मीन पर आ गई, मुनहदिम हो गई।
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبہ شریف بنایا تھا، ظاہر ہے اس کو ہزاروں سال ہو گئے تھے، تو ایک بار پھر پلان کیا گیا وہاں کے قبیلے کے لوگوں نے کہ پھر کعبے کی تعمیر کی جائے، اور وہاں کے لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کعبے کی تعمیر کرتے رہے، مرمت کرتے رہے، اور اس کے بعد جو مین پرابلم یہ آیا کہ اب حجر اسود رکھنے کی باری تھی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ہاتھ سے حجر اسود کو فکس کیا جائے۔ آپ نے ابھی سنا نا کہ جب بھی حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں لگایا گیا تو وہ انبیاء کے ہاتھوں سے ہوا تھا، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے۔ اب وہ لیڈر آف دیٹ ٹرائب، اس علاقے کے یا اس قبیلے کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو لگائیں، لیکن اب آپس میں بڑی جھگڑے والی کیفیت ہو گئی، ایوری بڈی وانٹس کہ ہمارے ہاتھوں سے لگے۔ اب ایسی نوبت آ گئی کہ سب نے تلواریں نکال لی کہ مر جائیں گے یا مار دیں گے، لیکن حجر اسود کو ہم نہیں لگانا ہے۔ بلکہ وہاں اس زمانے کی ایک بڑی عجیب و غریب رسم تھی، جس کو آپ زمانہ جاہلیت کی رسم کہہ سکتے ہیں، کہ کچھ قبیلے والوں نے تو خون ایک پیالے میں لیا اور اپنی انگلیاں اس میں ڈبوئیں، اور اس کے اندر وہ گویا پلیچ کرتے تھے، اپنے آپ سے عہد لیا، وعدہ لیا، اور اس خون کو پھر وہ چاٹتے تھے کہ اب مر جائیں گے یا مار دیں گے، مگر حجر اسود ہمارے قبیلے نے ہی لگانا ہے۔ اب کیسی ڈیڈ لاک والی سچویشن آ گئی تھی۔ تو اب اس زمانے میں ایک سمجھدار شخص تھا، اور اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح حرم پاک میں جو سب سے پہلے شخصیت داخل ہو اسی کو یہ موقع دیں گے، اور وہ ڈیسیشن لے، وہ فیصلہ کرے کہ اس جھگڑے کا فیصلہ کیا ہوگا اور کون حجر اسود لگائے گا۔ سب نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ اب سبحان اللہ، صبح کے وقت حرم پاک میں داخل ہونے والی، انٹر ہونے والی شخصیت کوئی اور نہیں، ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو انٹر ہوتے دیکھ کر ان سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ کتنا بڑا ڈیسیشن تھا کہ کسی بھی ایک قبیلے کے لیے اگر ڈیسیشن ہوتا تو شاید باقی لوگ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے، مگر کیا کمال کا فیصلہ میرے آقا علیہ السلام نے لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عقل مبارک عطا فرمائی تھی، کیا ڈیسیشن پاور تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، ایک بڑی سی چادر کو لایا جائے اور حجر اسود کو اس چادر کے اندر رکھا گیا۔ پھر اناؤنس کیا کہ ہر قبیلہ، ایوری ٹرائب اپنا ایک نامنی، اپنا ایک نمائندہ دے دے کہ جو حجر اسود کو فکس کرنے کے لیے آگے آ جائے۔ تو سب نے اپنے اپنے گویا سردار کو یا اپنے اپنے نمائندہ کو آگے کر دیا۔ اب پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ سب نے اس چادر کو اٹھایا، اس چادر پر حجر اسود تھا، اس چادر کو کعبہ مشرفہ کے قریب لایا گیا، اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس جگہ پر لگا دیا۔ سبحان اللہ، گویا حجر اسود کا مقدر بھی جاگ اٹھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبے کی دیوار میں ایک بار پھر فکس کر دیا، اور یہ لڑائی، یہ جھگڑا سب سیٹسفائی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم اس میں شریک تو رہے چادر کو اٹھانے میں، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کو وہاں پر فکس کیا۔ حجر اسود کے بارے میں فضائل، اس کی جو بلیسنگز ہیں، سبحان اللہ، احادیث میں اس پتھر کی کیسی کیسی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک دو حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں، اب پھر چلتے ہیں قیامت کی اس ایسی نشانی کی طرف جو ہو چکی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ سبحان اللہ، یعنی جنتی یاقوتوں میں سے یاقوت فرمایا گیا حجر اسود اور مقام ابراہیم کو۔ مبارک ہو ان حاجیوں کو، ان زائرین کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حجر اسود کو اور مقام ابراہیم کو دیکھا، اور جنہوں نے حجر اسود کو چوما۔ سبحان اللہ، ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ ہے نا امیزنگ بات، اسود تو کہتی کالے کو ہے، بلیک کو کہتے ہیں، اور واقعی وہ ہے بھی بلیک، مگر جب وہ جنت سے آیا تھا اس وقت وہ وائٹ تھا، اور فرمایا کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، وائٹر دین ملک۔ سبحان اللہ، اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے، یعنی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہوا، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں اس عظیم نشانی کی طرف، اس واقعے کی طرف کہ جس کا میں نے کچھ اشارہ تو سٹارٹ میں دیا تھا کہ یہ نشانی ہو چکی ہے۔ یہ بات ہے 8 ذو الحجہ 317 سنہ ہجری کی۔ ان دنوں کرامتا جو فرقہ تھا وہ کافی زور پکڑ چکا تھا، اور یہ فتنہ تقریباً 366 سنہ ہجری سے کمزور پڑنا شروع ہوا، اور ہوتے ہوتے 400 سنہ ہجری سے پہلے
ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. ان کی تعلیمات اور ان کی عقائد جو ان کے بلیفز تھے وہ بہت خراب تھے اور شریعت اسلامیہ سے بالکل ٹکراتے تھے. وہ اگینسٹ اسلامک رولنگز چلتا تھا اور وہ ایسا کام ہو رہا تھا. ایسی تعلیم کا نتیجہ وہی ہوا کہ جو ہونا چاہیے. اب ہوا کیا کہ ہر قسم کی برائیوں گناہوں میں وہ قوم مبتلا ہو گئی اور ان کی بدترین تعلیمات کی ایک جھلک، ایک ہائی لائٹ یہ تھی کہ ان کو سکھایا جاتا تھا کہ تمہارے مخالفین کا جو تم سے اگینسٹ ہیں ان کا خون تمہارے لیے حلال ہے. خون ریزیاں مچانے میں اس قدر انتہا تک پہنچ جاتے تھے کہ الامان الحفیظ. کرامتہ جس جگہ جس شہر میں جاتے وہاں کے شہر جی ہاں سارا سٹی ہی اجاڑ دیتے تھے. بڑھتے بڑھتے جب مقتدر باللہ کے زمانے میں یہ لوگ مکہ مکرمہ تک پہنچنے میں قابل ہوئے تو کرامتہ کے سردار ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے حرم مقدس یعنی کعبہ مکرمہ پر حملہ کر دیا اور اس قدر قتل عام کیا. جی ہاں اتنا قتل عام مکہ مکرمہ میں ہوا کہ زمزم کا جو کنواں ہے، ویل آف زمزم، وہ حاجیوں کی لاشوں سے بھر گیا. اللہ اکبر. شہر اور مضافات کے تقریباً 30,000 بے قصور افراد کو شہید کر دیا گیا، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شامل تھے. مکہ مکرمہ میں ایسی خون ریزی بھی اس زمانے میں ہوئی تھی. جی ناظرین، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اتنی بڑی قتل و غارت گری، اتنے سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا. وہ چاہتے کیا تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ کعبہ شریف پر جو گولڈ کا، جی ہاں آج بھی وہ پرنالہ موجود ہے جو گولڈ کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ چوری کر کے اسے لے جانا چاہتے تھے. اصل میں اس کو بھی شوق چڑھا تھا، جنون ہو گیا تھا کہ ابرہہ کی طرح وہ بھی اپنے شہر میں حج کروانا چاہتا تھا کعبے کو ڈھا کر. اور یہاں اس کا شوق یہ تھا کہ کسی طرح حجر اسود، مقام ابراہیم اور سونے کا پرنالہ لے جاؤں. ابرہہ کون تھا ناظرین؟ اگر آپ نے سورہ فیل پڑھی ہوگی تو جس میں جو ہاتھیوں والا واقعہ ہے، اور یہ بڑا زبردست ہسٹوریکل قرآنی ایونٹ ہے اور قرآنی واقعہ ہے کہ جس میں ہاتھیوں کا پورا لشکر لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 ڈیز پہلے ابرہہ آیا تھا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ معاذ اللہ کعبے کو ہی ڈھا دیا جائے تاکہ یمن میں اس کی سٹی میں لوگ حج کرنے آیا کریں. اور یہاں بھی کچھ اسی طرح کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کے شہر ہجر کے اندر لوگ آ کر حج کریں. اس کام کے لیے اس نے ایک عالی شان محل بھی بنایا، اس کا نام اس نے دار الحجرہ رکھا تھا. اور اس لیے ابو طاہر نے کعبہ شریف کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے معاذ اللہ ٹکڑے کر کے اپنے سپاہیوں میں بانٹ دیے اور واپس جاتے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج جو ہے وہ اس کے شہر میں ہوا کرے گا. جی ناظرین، ایسا وقت بھی آیا ہے. حملے کے وقت 2 آدمی پرنالے کو اکھاڑنے کے لیے جب کعبہ شریف پر چڑھے، مگر اسی وقت سر کے بل زمین پر گر کر وہ دنیا سے چلے گئے، جہنم واصل ہو گئے. مقام ابراہیم تو محفوظ رہا کیونکہ اس زمانے کے جو خادمین حرم تھے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں اسے جا کر چھپا دیا تھا. مگر 14 ذوالحجہ 14 ذوالحجہ ایئر 317 ہجری عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے حجر اسود کو اکھاڑ لیا، حجر اسود کو نکال لیا اور اپنے ساتھ ہجر کے مقام تک وہ لے گئے. حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی. جی ہاں، حجر اسود کی جگہ ایمپٹی ہو گئی. حجر اسود انہی کے پاس رہا. ان سے بار بار اسلامی حکومتوں نے، جو زمانے کے لوگ تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسے واپس دیا جائے. 50,000 سرخ دیناروں کی پیشکش بھی کی گئی، یعنی بہت بڑی رقم کی بھی انہیں پیشکش کی گئی، مگر کوئی راہ نہیں نکلتی تھی. پھر فاطمیوں کی مداخلت کرنے سے یہ واپسی کا مطالبہ زور پکڑ گیا اور عبداللہ المہدی نے بھی ابو طاہر کو پیغام بھیجا کہ اگر حجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کرامتیوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ دوسرے پتھروں میں مل گیا ہے، اب اسے الگ کرنا ممکن نہیں، ہمارے پاس حجر اسود کی کوئی نشانی نہیں ہے. اگر تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے، علامت ہے، تو آؤ اور آ کر تلاش کر لو. اب علماء کرام کا ایک بورڈ بیٹھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈال دیا جائے. جو پتھر حجر اسود ہوگا وہ آگ میں جلے گا نہیں، پھٹے گا نہیں، کیونکہ حجر اسود جنت سے آیا ہے اور جنت سے آنے والی چیز کو آگ کوئی امپیکٹ نہیں کر سکتی، آگ کوئی اثر نہیں کر سکتی. اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے 22 سال کے طویل عرصے کے بعد، جی ہاں ناظرین، 22 ایئرز کعبہ وداؤٹ حجر اسود رہا. آفٹر 22 ایئرز 10th of ذوالحجہ ایئر 339 سنہ ہجری کو اسے واپس لایا گیا اور پھر کعبہ مشرفہ میں ایگزیکٹلی اسی مقام پر اس کی زینت بنایا گیا.
नाज़रीन एक मिरेकल आपको हजर अस्वद का बताऊं कि जब ये करामतिया जो लोग थे उस कबीले के, उस जालिम लोग जो थे, वो हजर अस्वद को लेकर गए तो उसे कैमल पर रखकर, ऊँट पर रखकर ले गए, तो इतना वज़न, इतना वेट बढ़ गया कि कई कैमल दब कर मर गए, यानी गोया वो नहीं ले जा पा रहे थे। इट्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक हजर अस्वद फ्रॉम मक्कतुल मुकर्रमा टू देयर सिटी। अब लेकिन ले तो गए, लेकिन आप मिरेकल देखें कि जब हजर अस्वद वापस आया, उसे जब वापस लाया गया, उसे पहले तो फाइंड आउट किया गया आग के ज़रिए कि ये वो पत्थर है जो जन्नती पत्थर है, और फिर उसके बाद जब ये वापस आया तो बिल्कुल एक कमज़ोर ऊँट उसे लेकर मक्का पाक ले आया, यानी बड़े नॉर्मल से कैमल के ज़रिए वो यहाँ आ गया। और अबू ताहिर की मौत के बारे में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि अबू ताहिर अपनी आखिरी उम्र में चीचक के मरज़ में मुब्तला हुआ और उसका जिस्म फट गया और निहायत ज़िल्लत के साथ उसकी डेथ हुई। तो नाज़रीन, ये था वो पूरा किस्सा कि हजर अस्वद को चोरी करने की कोशिश की गई, जिसके बारे में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत पहले फरमा दिया था कि क़यामत कायम नहीं होगी कि जब तक हजर अस्वद को उसकी जगह से ना उठा लिया जाएगा। उलमाए किराम ने हजर अस्वद की इस चोरी को रिवायात की रोशनी में क़यामत की निशानियों में शामिल फरमाया है, और हमने इसी वजह से अपनी इस वेब सीरीज़ में इस इवेंट को भी, इस वाक़े को भी बयान किया। और याद रहे, ये क़यामत की निशानी, ये साइन ऑफ क़यामा ये हो चुकी है। अल्लाह करीम हजर अस्वद को, काबा मुशर्रफ़ा को, हरम पाक को शाद व आबाद और सलामत रखे, और हमें भी उसकी बार बार ज़ियारत करना नसीब फ़रमाए। हम सबको प्रिपरेशन करनी है। अल्लाह पाक मुझे और आपको क़यामत की, आखिरत की सही तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।